اپنے لیے ضرور آسانیاں پیدا کریں، لیکن اپنی آسانیوں کے لیے دوسروں کی زندگی میں مشکلات پیدا نہ کریں۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں اور دعا یہ کہ آپ لوگ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ آج کل اسلام آباد کا موسم بہت ہی خوبصورت ہوا ہے اور بارش ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو باعث رحمت کرنا، نہ کہ زحمت۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری جو ہے آپ کے ساتھ میں میموریز شیئر کرتی ہوں اپنی لائف کی، اور آج ایسے ہی موسم اچھا تھا اور فردان جو ہیں وہ سو چکے ہیں، اور جب انسان فارغ ہوتا ہے تو اس کو اچھی اور بری میموریز جو ہیں وہ ہٹ کرتی رہتی ہیں۔ تو موسم کی مناسبت سے بڑی خوبصورت مجھے ایک میموری جو ہے یاد آ گئی، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے شیئر کرتی جاؤں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری جو جاب سٹارٹ ہوئی تھی ابو دھابی سے سٹارٹ ہوئی تھی، میں ابو دھابی میں رہی تقریباً 4 مہینے کے لیے، اور وہاں پہ ڈیوٹی کرتے ہوئے مجھے بہت سارے مسئلے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ میں نے اپنی بالکل کیئر نہیں کی کیونکہ ڈیوٹی بہت سخت تھی، حالات ایسے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کس طرح سے ان حالات میں سروائیو کرنا ہے۔ خیر سروائیو تو مجھے کرنا تھا، لیکن میں نے اپنے اوپر بالکل بھی توجہ نہ دی، اور آف کورس سب سے بڑا ایک مسئلہ جو تھا وہ فاروق سے دوری تھا۔ بس ڈیوٹی کرتے ہوئے نہ نیند پوری ہوتی، نہ کھانے پینے کا میں نے دھیان رکھا۔ تو خیر جب میری ٹرانسفر ہو گئی بہت ہی کوششوں کے بعد، کیونکہ بہت سارے ہرڈلز پیدا کیے گئے اور کچھ ہرڈلز ایسے ہی نیچرلی میری اس ٹرانسفر کے درمیان آئے، تو خیر جب میری ٹرانسفر ہو گئی الین میں، اور پھر میں نے سفورا میں ڈیوٹی سٹارٹ کر دی، تو کچھ ہی ٹائم میں نے ڈیوٹی سٹارٹ کی تو میری اچانک ایک دن طبیعت لوکیشن پہ ہی خراب ہو گئی، اور میری سپروائزر نے مجھے دیکھ لیا کہ آپ کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ اس ٹائم تقریباً 11 ہو چکے تھے، کیونکہ موسٹلی ہمارا جو اسٹور ہے وہ 9 بجے اوپن ہوتا تھا، 10 بجے جو ہے اسٹاف آنا شروع ہو جاتا تھا، اور تقریباً 11 بجے جو سپروائزر یا مینیجر ہیں وہ آ جایا کرتے تھے۔ تو خیر انہوں نے پھر جو ہے فاروق کو کال کی، اور کیونکہ وہ آفٹرنون میں آیا کرتے تھے، اور ان کو بولا کہ آپ آ جائیں، اس طرح کے جو ہے میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ خیر فاروق بیچارے پریشانی کی حالت میں آ گئے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ مجھے اکیلے جانا تھا ہاسپٹل، اور مجھے بالکل بھی کوئی نئی ہاؤ نو تھی کہ کیسے جانا ہے، کہاں جانا ہے۔ خیر اللہ کا نام لیا، فاروق نے مجھے کیب میں بٹھایا، اور انہوں نے ہاسپٹل کا مجھے نام بتایا، ڈرائیور کو بتایا، اور اس جو ٹیکسی نے وہ مجھے وہاں پہ چھوڑ دیا۔ خیر بہت تکلیف میں تھی، فاروق ڈیوٹی پہ تھے، فاروق کو بھی ڈیوٹی نہیں چھوڑ سکتے تھے، میں بہت تکلیف میں تھی۔ خیر ہمیشہ اللہ بھلا کرے، اللہ بہت ساری آسانیاں کرے۔ آئی نیور فارگیٹ ٹو مینشن ہز نیم۔ سلیمان بھائی کو فاروق نے کال کی کہ آپ جو ہیں میرے پاس چلے جائیں، جس ہاسپٹل میں میں ہوں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیسی ٹریٹمنٹ ہے، کہ تھوڑا سا مجھے بھی تسلی ہو جائے گی، کیونکہ سلیمان بھائی ہمارے ایک فیملی فرینڈ کی ہی طرح ہے، تو ان کو بھی دیکھ کے بندہ تسلی میں آ جاتا ہے کہ چلو فاروق نہیں ہے تو چلو وہ تو ہیں۔ تو خیر سلیمان بھائی پہنچائے، پھر میرے کچھ ٹریٹمنٹس ہوئیں، مجھے ریکور کر لیا تھا، میں نے رات تک ریکور کر لیا تھا۔ پھر فاروق آئے اور پھر انہوں نے مجھے پک کیا اور ہم لوگ گھر چلے گئے۔ پھر میں نے جو ہے گھر میں 2-3 دن ریسٹ کی، اس کے بعد سے دوبارہ سے میں نے ڈیوٹی سٹارٹ۔ آپ کو یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ سے بہت ہی خوبصورت اپنی میموری جو ہے وہ شیئر کرنے لگی ہوں۔ وہ میموری یہ ہے کہ جب میں نے سفورا میں ڈیوٹی سٹارٹ کر لی، تو ایک دن کیا ہوا کہ اچانک سے ایک ڈیلیوری والا، کیونکہ ہماری ڈیلیوریز آیا کرتی تھی، تو روٹین کے مطابق ایک ڈیلیوری والا میرے پاس آیا، اور ایک بہت ہی خوبصورت پیک ہوا ہوا گفٹ ریپ جو ہے اس نے میرے ہاتھ میں پکڑایا اور مجھے بولا کہ یہ آپ کے لیے ہے۔ آئی واز شاکڈ کہ ایسے کیسے سکتا ہے کہ میرے لیے کوئی سرپرائز یا کوئی ایسے گفٹ آیا ہو، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے میرے ابھی اتنے ڈیز نہیں ہوئے تھے جاب پہ کہ اچانک سے میرا کوئی فرینڈ بن جاتا، اور نہ میرا وہاں کوئی ریلیٹیو تھا کہ جو مجھے گیٹ ویل سون کا جو ہے وہ بھیجتا، گفٹ بھیجتا۔ تو میں بہت پریشان ہو گئی، سارا اسٹاف آ گیا میرے پاس سفورا والا، انہوں نے میرا بہت مذاق اڑایا، بہت انہوں نے ہنسی میرے پہ کی، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا بھائی کیا ہے، کیوں ہے، کس طرح ہے۔ میں خود حیران پریشان تھی کہ یار مجھے تو خود نہیں پتا ہے، کیونکہ میں نے ابھی تک اس کی ڈیلیوری والے سے وہ پیک نہیں لیا۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا میرے لیے، آپ غور سے دیکھیں۔ کہتے نہیں آپ کا ہی نام مینشن ہے، ہمیں کال آئی تھی آپ کے نام کی ہی کال ہے، کہ اور اس بندے نے خود کھڑے ہو کے یہ ریپ کروایا۔ میں تو اندر سے بہت پریشان تھی، پہلے دن جب فاروق کو کال کر کے بولوں پوچھوں گی یار یہ کیا ماجرا ہے۔ خیر پھر میری ایک سفورا اسٹاف نے وہ گفٹ لیا، اور اس کے اوپر جو ہے اردو میں کچھ لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ فضیہ یہ تو اردو میں لکھا ہوا ہے، مطلب انگلش میں انہوں نے مجھ سے بات کی۔
اور جب میں نے کھول کے دیکھا تو بہت ہی خوبصورت الفاظ لکھے ہوئے تھے اس کے اوپر، اور وہ جو ہے انکشاف ہوا مجھ پہ کہ وہ میرے مون یعنی کہ فاروق نے بھیجے تھے. فاروق کو جو ہے پیار سے مون کہتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے اس کارڈ کے اوپر مون مینشن کیا ہوا تھا. آف کورس یہ بات ہے وہ فاروق نہیں مینشن کر سکتے تھے کیونکہ سفورا لوگوں کو پتہ چل جانا تھا کہ وہ میرے ہسبینڈ ہیں یا کچھ بھی. خیر میرا سفورا اسٹاف والوں نے بہت مذاق اڑایا کہ بھائی یہ کیا ہے، ہمیں بھی بتاؤ یہ وہ ہے. میں نے ان کو ایک فرضی کہانی سنا دی اور بہت ایکسائٹیڈ ہوئی. میں فاروق کو کال کی، ان کو بہت سارا تھینک یو بولا اور بہت اپریشیٹ کیا ان کو. اور بیسیکلی یہ گیٹ ویل سون کا جو ہے وہ میرا ایک گفٹ تھا کیونکہ میں نے بہت سخت بیماری دیکھی، اور اس کے بعد جو سوری وہ میں نے آپ کو بتایا نہیں، سوری آئی فارگیٹ، مجھے تھوڑی سی کڈنی کا جو پین ہے وہ تھوڑا سا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ ساری تکلیف دیکھنی پڑی، لیکن الحمدللہ بہت جلدی ریکور ہو گیا تھا کیونکہ میں آپ کو شروع میں یہ بتایا کہ میں نے اپنا بالکل کھانے پینے کا خیال نہیں رکھا، پانی کا پینے کا خیال نہیں رکھا، کیئر نہیں کی اپنی. تو 3-4 مہینے مسلسل ایسے رہا اور جب میں یہاں آئی تو پھر رزلٹ سامنے تھا. خیر اللہ کا شکر ہے کوئی بہت میجر ایشو نہیں ہوا، میں نے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا شروع کر دیا. تو پھر میں نے جو ہے وہ گفٹ کھولا سفورا اسٹاف کے سامنے، وہ میں نے سارا گفٹ کھولا، اس کے اندر بہت ہی خوبصورت پرفیومس تھیں. پھر میں نے بہت ساری تصویریں ان کے ساتھ بنائی اور آئی ریلی وش کہ میرے پاس تصویر ہو تو آئی ول شیئر ود یو. اور پھر فاروق کو بھی تصویریں بھیجوائیں اور بس بہت ہنسے وہ، بہت ہی خوش ہوئے وہ کہ چلو اچھی بات ہے کہ تم خوش ہو گئی ہو. خیر پھر آفٹر نون میں فاروق آ گئے اور پھر ان کا بھی میں نے بائی فیس ان کا تھینک یو بولا اور وہ بھی ہنستے رہے. اور پھر میں گھر چلی گئی رات کو، پھر اسپیشل وہ KFC میرے لیے لے کے آئے. پھر ہم لوگوں نے جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو کال کر کے دکھائی، وہ گفٹ میں تصویریں بنا کے اپنے گھر والوں کو بھیجیں اور اس طرح سے ہم نے سیلیبریٹ کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو میموریز ہوتی ہیں نا، یہ یادیں جو ہوتی ہیں نا، یہ قیمتی خزانہ ہوتی ہیں. مطلب آپ جتنے بھی تھکے ہوئے ہو، جتنے بھی پریشان ہو، جتنی بھی تکلیف میں ہو، اور جو اچھی یادیں ہیں نا وہ آپ کو تر و تازہ کر دیتی ہیں اور یہ جو ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں، آپ کو مسکرانے پہ مجبور کرتی ہیں، آپ کے دل کو سکون دیتی ہیں. تو لائف میں یہ جو چھوٹی چھوٹی خوبصورت یادیں نا وہ یہ ضرور ہونی چاہیے کیونکہ اصل زندگی کا جو اسپائس ہے نا وہ ان خوبصورت یادوں میں ہی ہے. انسان بدل جاتا ہے، وقت بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، لیکن یہ جو یادیں ہیں نا، ان یادوں کا جو وائبز ہے نا وہ ہمیشہ تازہ رہتی ہیں. ایسے ہی لگتا ہے جیسے کل کی ہی بات ہے. سو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ جو اتنی پیاری سی میموری ہے وہ اچھی لگی ہوگی. مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا اور سب سبسکرائبرز کا بہت بہت شکریہ جو کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو. اور ایسے ہی میرے ولاگس دیکھتے رہیں اور مجھے موٹیویٹ کرتے رہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. انٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.